کہ وہ جس کے اخلاق کے سبب سے اس کے دشمن اس کے دوست بننے لگے، کہ جس کے اخلاق کے سبب سے وہ افراد کے جو اس کے مذہب کے مخالف تھے صرف اس کے اخلاق کے سبب سے اس کے مذہب کے اندر داخل ہونے لگے۔ وہ کہ جو لہن داؤد میں قرآن پڑھنے والا تھا، کبھی فرمایا کہ حمیدۃ فی الدنیا محمودۃ فی الآخرہ، یہ وہ ہے کہ جو دنیا میں حمد کرنے والی ہیں، بہت زیادہ حمد کرنے والی ہیں، اور آخرت میں ان کی حمد کی جائے گی۔ دنیا میں یہ حمد کرنی، آخرت میں ان کی حمد ہوگی۔ تو کہتا ہے کبھی سجدے میں ہوا کرتے تھے اور سجدے میں کہہ رہے ہوتے تھے عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، بہت شدید غیظ کے عالم میں ہو، بہت شدید غضب کے عالم میں ہو، اور وہ اپنے غضب کو پی جائے، اپنے غصے کو ختم کر دے، اس شخص کو کاظم کہتے ہیں۔ امام اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ شخص آیا، آنے کے بعد امام کے اصحاب کے سامنے امام کو سب و شتم کرنے لگا، نہ صرف امام کو بلکہ امام کے سامنے مولا کائنات امیر المؤمنین کو بھی سب و شتم کرنے لگا، برا بھلا کرنے لگا، گالیاں دینے لگا۔ تو جیسے امام کے چہرے اقدس پہ نگاہ پڑی اس کی، فوراً کا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اب یہ محبت میں آ چکا ہے، اب یہ ان کی محبت کا گرفتار ہو چکا ہے۔ کیا کہا کہ خداوند متعال زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو، اپنی حجیت کو کس مقام پہ قرار دے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جو انتہائی مشکل ترین زمانہ تھا، اور اس زمانے میں کہ جہاں مختلف قسم کے افکار آ رہے ہیں، مختلف قسم کے فلسفی افراد آ رہے ہیں، خود سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو زمانہ ترقی کر رہا ہے اور مختلف قسم کے شبہات ڈالے جا رہے ہیں، اس میں سب کے لیے آسانیاں تھیں، ہر کوئی اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوتا تھا، کسی کے اوپر ایسی مشکل نہیں تھی جیسی مشکل امامت کے اوپر تھی۔ جیسے امام سے کلام کیا، میرے دل کے اندر ایک عجیب ہیبت جو ہے وہ طاری ہوئی کہ جس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، ایک ہیبت، ایک تعظیم امام کی جو ہے میرے دل میں داخل ہوئی۔ اس سبب سے اس زمانے میں ایک نیا فرقہ بنا جس کا نام واقفیہ تھا۔ واقفیہ وہ فرقہ تھا کہ جو اس بات کا قائل تھا، اس بات کو کہتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام غیبت میں چلے گئے ہیں، یعنی ان کو معلوم ہی تھا کہ امام ہارون کے قید میں ہیں، اور یہ وہ فرقہ تھا جو کہتا تھا کہ یہی قائم آل محمد ہے جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا ہے، میری اولاد سے قائم آل محمد ہوں گے، یہی وہ شخصیت ہے۔